یہ بات کہ میں ان کو جا کے یہاں سے سمجھاؤں پاکستان کے لیے کہ عمران آپ ان کی باتیں مان لیں گے تو پھر تو تیسری بات یہ ہے کہ چانسز آر ویری ہائی کہ اس میں شاید آپ اریسٹ ہو جائیں. اور وہ سٹیج کے اوپر مجھے اشارہ کر رہی ہیں کہ نیچے اترو. میں نیچے اترا. مجھے بولتی ہیں اپنا ہاتھ دو. ہاتھ دیا تو میرے ہاتھ کو انہوں نے پیار کیا. میں نے سنا ہے تم عمران خان کے دوست ہو. تو اس ہاتھ نے ضرور عمران خان سے ہاتھ ملایا ہوگا. ہسٹری کے اندر بڑا بھاری نام آئے گا. وہ ہماری کتابوں کے اندر آئے گا, یونیورسٹی اور سکول میں پڑھایا جائے گا, وہ سلیبس کے اندر ہمارے آئے گا. Who is عمران خان؟ ایک طرف پوری گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ایک طرف پورے جنرل بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بول رہے ہیں کمپرومائز کرو, اور عمران خان کہہ رہا ہے میں کمپرومائز نہیں کروں گا. کتنا بڑا وارئر ہے جو نہ بول رہا ہے. آج تک پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر آیا ہے؟ دونوں طرف میرے آنسو گر رہے تھے اور میں اللہ کو ہی کہہ رہا تھا, اللہ میاں یہ کس شخص کو تو نے یہاں پہ بھیجا ہے, یہ کون ہے؟ عمران خان جی ایک اللہ کا تحفہ ہے پاکستان کو. عمران خان ایک خاتون آئی ہیں, تم نے ملنا ہوگا ان سے, وہ جان ہی رہی ہیں. تو عمران کو بولتی ہیں کہ یہ چیک لو, یہ میری لائف سیونگ ہے. عمران کہتا ہے میں آپ سے نہیں لے سکتا یہ پیسے. ہمارے میں سے ہی ایک ایسا شخص بھی پیدا ہوا جس کا نام عمران خان تھا. السلام علیکم. آج کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی اور آج کے ویلاگ میں میرے خاص مہمان ہیں. جی میں بات کر رہی ہوں صاحبزادہ جہانگیر, جن کو چیکو بھائی بھی کہا جاتا ہے یہاں پر, اور عمران خان کے بہت ہی خاص دوست رہے ہیں. عمران خان کی ہر اچیومنٹ میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے. تو اس وقت جہانگیر صاحب کا کیا رد عمل ہے عمران خان کے حوالے سے, ان سے بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ریکویسٹ کریں گے کہ میرا چینل دی نیوٹرل ود عالیہ شبیر کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ میرے اس چینل کو بھی دیکھ سکیں اور میرے مہمان اور میری خبروں کو بھی دیکھ سکیں اور سن سکیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ لندن میں مزے میں ہیں, آپ کے درینہ دوست عمران خان جیل میں ہے پاکستان میں, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بی بی آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں لندن. آپ یہاں وزٹ پہ آئی ہیں and I wish you all the best. اور اللہ کرے آپ کی ساری وزٹ جو ہے اچھی جائے. عمران خان, عمران خان جی ایک اللہ کا تحفہ ہے پاکستان کو, اور I think amongst the 5 top most popular politicians in the world, اس میں عمران خان کا نام بہت اوپر آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو شان اور شوکت دی ہے, ہم باہر پراؤڈلی عمران خان کو دیکھ کر پاکستان کے ہم نعرے لگاتے رہے. مجھے یاد ہے میں 82 کے اندر کرکٹ میچ میں گیا تو صبح سے ہم اٹھے ہوئے 5 بجے سے, ایک جوش ہے کہ عمران خان وہاں پہ ہوگا, وہاں پہ ہم جا کے اس کو دیکھیں گے. خوبصورت لڑکا پاکستان کا, لمبے بال ہیں, خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کو باڈی دی ہے. تو یہ ایک ہماری شان تھی, ہماری محبت, عزت, وہ عمران خان. اور جو سروسز اس نے کری ہیں, میرے خیال سے, میں تو اس وقت نہیں تھا جب قائد اعظم تھے, مگر جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے قائد اعظم کی بہت سروسز ہیں پاکستان انہوں نے ہمیں دیا, مگر اس کے بعد جو ہوا ہے وہ عمران خان کا نام ہے. قائد اعظم اور عمران خان برابر کھڑے ایک دوسرے کے ساتھ. اب آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گی تو میں آپ کو آگے اس کے اوپر بتا پاؤں گا. اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ عمران خان کی قید کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کہ ان کو جو قید کر کے رکھا ہے, وہ عمران خان تو ظاہر ہے ایک شخص تو قید ہے, لیکن اس کی سوچ پرویل کر رہی ہے ہر روز. تو اس شخص کو کتنی دیر قید میں رکھا جا سکتا ہے, اور جو سوچ پرویل کر رہی ہے پوری دنیا میں, نہ صرف پاکستان میں, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو عمران خان کا ہے اور وہ باتیں اس پہ چل رہی ہیں کہ کمپرومائز ہونا چاہیے اور عمران خان کو کوئی ڈیل دیں, عمران خانوں کو ڈیل دیں, عمران خان کے پارٹی والے وہاں جا کے بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ڈیل دیں. یہ سب بیکار باتیں, اس میں عمران خان نہیں ہے. وہ ڈیلنگ ویلنگ انہوں نے کبھی نہیں کری تھی. وہ ایک ایماندار آدمی ہے. آپ اس کی یہ سروس دیکھیے سب سے پہلے اس کی
کہ جب دنیا میں کرکٹ کھیلا جاتا تھا تو ہمیشہ شور یہ مچتا تھا کہ ہوم سائڈ کے جو امپائرز ہیں وہ بےایمانی کر کے اپنی ٹیم کو جتاتے ہیں. ہم یہاں آتے تھے, انگریزوں کو ہم گالیاں دیتے تھے, یہ ہمارے ملک آتے تھے, ہم وہاں گالیاں کھاتے تھے, انڈیا جاتے تھے, انڈیا میں گالیاں پڑتی تھیں. اس نے کہا میں کرکٹ اس وقت کھیلوں گا جب نیوٹرل امپائرز آئیں گے, نیوٹرل امپائرز آن کے کھڑے ہوں اور وہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ آؤٹ ہے کہ نہیں ہے. تو آپ اس کی سوچ دیکھیں, ینگ ایج سے, جس ٹائم وہ ہیرو تھا اس کو ضرورت ہی نہیں تھی یہ کرنے کی, کیا ضرورت ہے اس کو نیوٹرل امپائر, اس نے یہ کیا. آج بھی اس کا عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہے اللہ کے اندر کہ اللہ کے علاوہ وہ ان سب چیزوں کو نہیں بیچ میں کنسیڈر کرتا ہے, کہ جن کو وہ چور ڈاکو سمجھتا رہا کل تک, آج جا کے ان کے سامنے ان سے مانگے. میں یہاں رہتا ہوں, آپ مجھ سے یہ پوچھیں, جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, کلبوں میں جاتا رہا, لوگوں سے ملتا رہا, ان کی لیونگ سٹینڈرڈ کیا ہے. آپ نواز شریف کی لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں گی تو آپ پریشان ہو جائیں گی. یہ ایک ایسی نہیں ہے کہ وہ ایون فیلڈ پارک لین میں رہتے ہیں, نہیں جی, پوری بلاک چلی آ رہی ہے نواز شریف کے فلیٹوں سے. زرداری صاحب کے کچھ نہیں کچھ تو 100 پارک لین کے اندر یہاں پہ گھر ہیں. ابھی اتنی آپ لوگوں نے لوٹ کر یہاں پہ غریبوں سے کیا ہے, اور پھر آپ ہمیں صبح شام رات جو ہمارے 300 چینلز ہیں ٹی وی کے, اس پہ یہی رونا دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں فلڈ آ گئے اور اتنا غریب آج کے پی کے اندر 350 مارا گیا اور 700 وہاں مارا گیا. ارے مجھے یہ تو بتاؤ, کوئی نواز شریف کے گھر میں بھی کوئی مرا, کوئی میرے گھر میں بھی مرا, کوئی عمران خان کے گھر میں بھی مرا, وہاں کوئی نہیں مرے گا. صرف جو ہمارا غریب ہے وہ غریب ہی مرتا چلا جائے گا, بیکاز جتنا پیسہ ہے جو پاکستان میں آتا ہے وہ جنریٹ کرتا ہے پاکستان, وہ انفارچونیٹلی ہم اس کو صحیح یوز نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم جب بھی فلڈز آئے تھے, اٹ واز ناٹ لانگ اگو, اتنا پیسہ یہاں سے گیا ہے, اتنا ریز ہوا ہے, بیکاز اس کے اندر میں بھی انوالو تھا. یہاں پہ چیف جسٹس آتے تھے, ان کو ہم لے جا کے ان کے فنکشن ہم نے کرے. یہاں پہ اور لوگ آئے, عمران خان کی اپیل ہوئی, ٹیلی ویژن کے اوپر اپیل کے اوپر پیسے گئے, تو ہیوج اماؤنٹ آف منی وینٹ ٹو پاکستان. کیا آپ اس سے کوئی چھوٹے ڈیمز نہیں بنا سکتے تھے؟ آپ اس سے یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ آئندہ اگر کبھی فلڈز آئیں گے تو ہم اس کے لیے کوئی احتیاط کر لیں؟ نہیں, آپ کی خود کی نیڈ اتنی بڑی تھی کہ آپ کو جو ڈالرز نظر آئے آپ کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ ڈالرز آپ کی جیبوں میں جانے لگے. جب تک جی یہ رہے گا انفارچونیٹلی پاکستان میں کیا امپرومنٹ ہوگی میری سمجھ نہیں آ رہی. تو عمران خان ان سب چیزوں کے اگینسٹ کھڑا ہوا. اب وہ ایک واحد شخص ہے جو ایک طرف کھڑا ہوا ہے ایمانداری پہ, اور دوسرے سارے کے سارے جو بیٹھے ہیں فارم 47 کے اوپر, وہ سارے کے سارے نیشنل اسمبلی میں بھرے ہوئے ہیں. کب کامن مین کھڑا ہوگا؟ عمران خان کی سپورٹ میرے خیال سے کچھ نہیں کچھ تو 85 to 90% پاکستان کے اندر ہے, جو غریب آدمی عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے. اور انہوں نے باہر نکلنا ہے, اور یہ باہر آئیں گے, اور جب یہ باہر آئیں گے تو بیچارہ غریب مارا جائے گا. تو اس کا کیا سولوشن ہے؟ سولوشن اس کے بڑے آتے رہے ہیں اور آ رہے ہیں, اور ابھی بھی آفرز ہوتی ہیں عمران خان کو. آپ بھی ظاہر ہے کہ کبھی امریکہ سے کوئی ڈیلیگیشن چلا جاتا ہے پاکستان, وہ ملاقات کرتا ہے, اور کیا آپ کو بھی اس قسم کی کوئی آفر ہوئی کہ آپ عمران خان سے کوئی ڈائیلاگ کریں تاکہ معاملات جو ہیں وہ حل ہو سکے؟ کیا ان کے بہا پہ ڈائیلاگ کروائیں؟ جی دیکھیں, ڈائیلاگ کا میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں, عمران خان ڈائیلاگ میں تو نہیں آئیں گے. وہ تو ایک سیدھی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے اوپر پہلے تو جھوٹے 200 چارجز لگا دیے, سب ختم ہو جائیں گے. اچھا, تو یہ تو پھر آپ نے گورنمنٹ نے اب ایک طریقے سے ایڈمٹ کر لیا کہ یہ ہم نے جھوٹے لگا دیے تھے. آپ اس کے اوپر لگا رہے ہیں, وہ گھڑی بیچ رہا ہے, آپ لگا رہے ہیں وہ انگوٹھیاں بیچ رہا ہے,
ارے کچھ خیال گھڑی کریں, بیچنے والے کو 2 ایوارڈ ملے. کچھ خیال کریں کس کی بات کر رہے ہیں, عمران خان کی بات کر رہے ہیں. بی میں آپ کو اس کا قصہ بتاؤں. ہم جب شوکت خانم کے پیسے ریز کرتے تھے چیریٹی ڈنرز کے اوپر, تو اوورسیز پاکستانی نے بہت پیسہ دیا عمران خان کو, تو ہم ساری دنیا میں ٹریول کیا ہے. میں خان صاحب کے ساتھ بحرین کے اندر تھا, یہ ہے کوئی 91 کی بات, 92 کی بات, 3 کی یاد نہیں آ رہا, میموری میری فیل ہو رہی ہے. تو وہاں پہ خیر بڑے پیسے وغیرہ ریز ہوئے, سب ہوئے. اب ہم تھک تھکا کے واپس آئے ہوٹل, تو رات کے 12 بجے میں لابی کے اندر ہوں, خان صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے. ایک بڈھی عورت خاتون آئیں, پاکستانی تھیں, اور مجھے کہتی ہیں کہ عمران خان کدھر ہے؟ میں بولا عمران خان یہیں پر ہے, عمران خان یہیں ہے, آپ مجھے بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. بول لگی نہیں میں نے عمران خان سے ملنا ہے. اب میں بولا یہ 12 بج رہے ہیں, میں میرے بغیر نہیں جاؤں گی. بڑی اتھارٹی تو انہوں نے بات کری. میں عمران خان کے پاس گیا کمرے میں, عمران خان ایک خاتون آئی ہیں, تم نے ملنا ہوگا ان سے, وہ جا نہیں رہی ہیں, 80 سال عمر ہے ان کی. عمران نے بولا لے کر آؤ, میں لے کر گیا. تو عمران کو بولتی ہیں کہ یہ چیک لو, یہ $8,000 کا چیک ہے, یہ میری لائف سیونگ ہے. میں یہاں پہ ایک نوکرنی کی جاب کرتی ہوں. میری ایک بیٹی ہے جس کی میں نے شادی کر دی تھی. اب یہ پیسے تم اپنے ہاسپٹل میں لگاؤ گے. عمران کہتا ہے میں آپ سے نہیں لے سکتا یہ پیسے, آپ کی لائف ٹائم سیونگ ہے یہ. اس نے بولا تم میرے پیسے کیسے نہیں لو گے, تم کس کے لیے یہ ہاسپٹل بنا رہا ہو؟ ہمارے غریبوں کے لیے بنا رہا ہو, تو اس میں میرا شیئر بھی ہوگا. یہ جذبہ, there were tears in my eyes, there were tears in عمران خان's eyes, کہ اسی طریقے سے لوگوں نے اس کو دیا ہے, اس طریقے سے لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ 500 پاؤنڈ کے 500 روپے زرداری صاحب کو بھیجیں گی؟ اب بھی دیکھیں تو یہ اب ہماری اس وقت لیڈرشپ ہے ملک کی, وہ چلا رہی ہے. اب عمران خان کا جو آپ پوچھ رہے ہیں, اب عمران خان کا اللہ ہی حافظ ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا, اس کی ایمان ہے, اس کا فیتھ ہے, اور یہ کب تک اس کو اندر رکھ پائیں گے, اور اگر یہ اندر رکھیں گے تو ملک میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اور ملک میں اگر سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ہماری سب کی اوورسیز کی, دیکھیے آن اے سیریس نوٹ, ہماری سب کی دعا یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ آپ کا کچھ نہ کچھ جلد سے جلد کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے. عمران خان آنریبلی ڈسچارج ہو جیل سے, اپنے گھر جائیں, باعزت جائیں, اور کانفیڈنس اوورسیز پاکستانیوں کا بلڈ ہو کہ ہم دوبارہ پاکستان جا کے انویسٹ کریں. میں دیکھیے عمران خان کا فار ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ اوورسیز کا ایڈوائزر تھا. میرے ساتھ اینڈریو فورسٹ گئے پاکستان 2 دفعہ. اینڈریو فورسٹ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے $10 بلین کا, اور انہوں نے اس وقت گارنٹی کری تھی کہ 1 ملین لوگوں کو امپلائمنٹ یہاں پہ دوں گا. اتنا بڑا انویسٹمنٹ آ رہا تھا, اتنی بڑی یہ ہو رہی تھی, یہ ساری چیزیں ساری کی ساری سیبٹاج ہو گئیں, نئی گورنمنٹ آ گئی. ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں اور ہم ڈویژن کریں. اس ملک میں بھی ہم رہ رہے ہیں, ایک ہم میں یونٹی ہے, اور وہ یونٹی ہمیں پاکستان میں بھی نظر آنی چاہیے. تو پھر دونوں, جتنی ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں, جتنے دل میں ہمارے پاکستان ہے, شاید میرے خیال سے پاکستانیوں کے دل میں اتنی محبت نہیں ہوگی جو ہمارے پاس ہے. اچھا, کیا آپ کو بھی کسی نے اپروچ کیا, کیونکہ آپ عمران خان صاحب کے کلوز رہے ہیں, کہ آپ بھی عمران خان صاحب کو کنونس کریں کہ اس وقت تک وہ کوئی کسی بات چیت کے اوپر متفق ہو جائیں تاکہ ان کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں؟ کسی نے اپروچ کیا آپ کو؟ It was only few months ago
और इसको मैं क्या सीक्रेट रखूं, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहाँ पर एक बहुत सीनियर पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऑफिशियल तशरीफ लाए और मैंने उनको वो अच्छी तरीके से वेलकम करा, बैठे, बड़े हाई पोजीशन थी उनकी पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने फरमाया कि देखें, हम आपसे 3 रिक्वेस्टें करने आए हैं। एक तो ये करने आए हैं कि आप पाकिस्तान आइए, हम आपकी गारंटी करते हैं कि आप अरेस्ट नहीं होंगे और आपको हम सेफली वापस भी भेजेंगे। तो आपने वहां आन के इमरान खान के साथ बातें करनी है और आपने उनको समझाना है, आप उनके बहुत गहरे दोस्तों में से हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखें सर, मैं यहां पे रहता हूं, इससे बड़ा ऑनर और प्रिविलेज मेरे लिए क्या होगा कि मैं खान साहब से मिलूं, मगर ये बात कि मैं उनको जाके यहां से समझाऊं पाकिस्तान के लिए कि इमरान आप इनकी बातें मान लें कि अपनी बातें मान लें, वो मेरी पोजीशन नहीं है, वो खान साहब बेहतर जानते हैं। तो ये तो आप रहने दें, बोल लगे। दूसरी बात जो है वो ये है कि यहां पर यूरोप के अंदर, यूके के अंदर आप बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस यहां पे हो रहे हैं इमरान खान के अगेंस्ट, आप उनको फिर जरा कम करवा दें। मैं बोला देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं, पहले यहां पे जो डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे वो उस तरीके से होते थे कि पीटीआई एडवर्टाइज करती थी कि इसके अंदर जुल्फिकार बुखारी आएंगे, इसमें सूरी साहब आएंगे, इसमें साहबजादा जहांगीर आएंगे, इसमें असद कैसर आएंगे, तो पब्लिक आती थी, पाकिस्तानी डायपुर आती थी। अब ये हो गया है कि यहां पर सिर्फ एक कॉल आती है खान साहब की कि डेमोन्स्ट्रेशन करना है, लीडर कोई स्टेज के ऊपर हो ना हो, इट डजंट मैटर, पूरी पाकिस्तानी डायपुरा जो है बाहर निकल कर आ जाती है। हमारा 24 नवंबर को जो हुआ था 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, तो हमने परमिशन ली थी सिर्फ एक रोड की, दोनों रोडें भर गई थी, फ्रॉम ट्रफेलगर स्क्वायर टू पार्लियामेंट, पूरा एरिया भरा हुआ था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो था वो बेचारा हॉस्टेज हो गया था, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, निकलना था तो पीछे से निकलो। ये हाल है इमरान खान की पॉपुलैरिटी का। तो हम कहते उनको रोक सकते हैं, बोल लेंगे तो फिर तो तीसरी बात यह है कि अब आपकी पोती की शादी हो रही है कराची के अंदर, तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि चांसेस आर वेरी हाई कि उसमें शायद आप अरेस्ट हो जाएं शादी वाले दिन। तो ये सुन के मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने बोला आप मुझे अरेस्ट की चीज पे कर रहे हैं, मैंने तो पाकिस्तान में एक आने की बिजनेस भी नहीं करी, मेरा पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मैंने किसी से रिश्वत खाई, कि मुझे जेल हुई, कि कुछ हुआ। अगर मैंने पाकिस्तान की तो खिदमत की, आप मुझे उस पर पकड़ेंगे, बोलेंगे नहीं आपकी खान साहब की क्लोजनेस बहुत है, तो देयर इज लॉट दैट द अथॉरिटीज में वांट टू फाइंड आउट फ्रॉम यू अबाउट खान साहब, आपको शायद इसलिए अरेस्ट करें। उसका रिजल्ट ये हुआ, आई हैड अ टॉक विद माय सन, मैं बोला बेटा शादी तुम करना चाहते हो वहां मुबारक हो तुम, मगर मैं उसमें शिरकत नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज सिर्फ मुझे अरेस्ट होने से नहीं होगा, पूरी वहां पे एक टेंशन फैल जाएगी वेडिंग के अंदर। तो वी हैड टू पोस्टपोन कराची वेडिंग, और ये वेडिंग फिर हुई जाके इजिप्ट के अंदर, और वहां पर हमने 200 पाकिस्तान से जो हमारे गेस्ट थे वो कायरो आए और वहां पर शादी हमारी पोती की हुई। ये तो जी गवर्नमेंट का हाल है। इट वॉज वेरी सैड कि उन्होंने उस तरीके से हमारे साथ किया ये, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जहां भी जाएंगी, यहां पे जो पाकिस्तानी डायपोरा है वो बहुत बुरी तरीके से खान साहब के साथ खड़ी है। बीबी मैं आपको बताऊं, अभी हमारा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, मुझे तारीख याद नहीं आ रही, अभी हुआ था 14 अगस्त को, ये मैनचेस्टर के अंदर, विम्सलो रोड उसको कहते हैं। आई जस्ट कुड नॉट बिलीव इट, मीडिया के अंदर है, फेसबुक पे है, ट्विटर में हर जगह लगा हुआ है, 14 अगस्त
नॉट लॉन्ग अगो, 3-4 दिन पहले पूरी स्ट्रीट जो है विम्सलो रोड की वो भरी हुई थी, पैक्ड। इमरान खान के पाकिस्तान के झंडे उड़ रहे थे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। एक खातून बिचारी वहां पे काम करती होंगी, मैं खुद काफी एज का हूं, मगर वो मुझसे भी बहुत बड़ी थी। वो आई और वो स्टेज के ऊपर मुझे इशारा कर रही है कि नीचे उतरो। मैं नीचे उतरा, मुझे बोलती है अपना हाथ दो। हाथ दिया तो मेरे हाथ को उन्होंने प्यार किया, तो मैं बड़ा ऑनर्ड फील किया, मैं घबरा गया। ये आप क्या कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं? बोलने लगी घबराओ मत, मैं तुमको प्यार नहीं कर रही, मैंने सुना है तुम इमरान खान के दोस्त हो, तो इस हाथ ने जरूर इमरान खान से हाथ मिलाया होगा, मैं उसके हाथ को प्यार कर रही हूं। ये हाल है। एंड शी मस्ट बी वेरी क्लोज टू 90 years old। तो नीचे से लेके ऊपर तक ये पब्लिक का हाल है इमरान खान के लिए। यहां पर पाकिस्तान जाएंगी तो वहां पे तो आपको खुद को मालूम है कब तक ऐसे आदमी को आप अंदर रख पाएंगे, कब तक आपको 7 फुट बाय 8 फुट के अंदर रख पाएंगे। अरे उमर मुख्तार, थोड़ा सा ख्याल करिए, उमर मुख्तार इस ऑन यूट्यूब, और जिन्होंने नहीं देखा यूट्यूब पे देखें उमर मुख्तार को। एक गरीब टीचर था, स्कूल टीचर, उसने पूरे रोमन अंपायर से अकेले ने फाइट ली है 20 साल, और बाद में उसको हैंग किया गया है। मगर जिन जनरलों ने उसको हैंग किया, जब वो हैंग हो रहा था उस वक्त सबने खड़े होकर उसको सैल्यूट दिया है कि इतना करेजियस और फेयरलेस वॉरियर था। अच्छा, ये अभी भी 10 साला प्लान आ रहा है जो हुकूमत या ऑफिशियल या मुक्तदर हलके हमारे यहाँ जिनको कहते हैं, उनकी जानिब से 10 साला प्लान आ रहा है कि 10 साल का एक मंसूबा है उनके पास हुकूमत करने का। तो अगर 10 साला मंसूबा रहेगा तो इमरान खान की रिहाई आप देखते हैं हो पाएगी? 10 साला प्लान है, गवर्नमेंट का प्लान है 10 साला। जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कहते हैं कि 10 साला प्लान है हमारा, कि 10 साला मुल्क तरक्की करेगा। तो उस 10 प्लान, अगर मुल्क तरक्की करेगा, उनका प्लान है, तो अल्लाह से हमारी दुआ है अल्लाह ताला उनकी मेहनत और उनकी प्लानिंग को कबूल फरमाए। मुल्क के लिए तो जी हमारी जान हाजिर है, हम सारी टाइम दुआ करेंगे। रह गए आसिम मुनीर साहब, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट से एक चीज सबमिट उनके सामने करूंगा। प्लान वहां पर फील्ड मार्शल अयूब खान की भी बड़ी भारी थी। मैं उस वक्त पाकिस्तान में था और फिर मैंने देखा वहां पे क्या हुआ फील्ड मार्शल अयूब खान के साथ। उसके बाद जनरल जिया साहब आए, जनरल जिया साहब की भी बड़ी भारी प्लान्स थी। उनके बॉडी के पार्ट्स भी पूरे पाकिस्तान में शेटर्ड हो गए, पता नहीं लगा टांग किधर है, हाथ किधर है, मुंह कहां है, कान किधर गया। तो प्लान तो हम सब करते हैं, हर चीज करते हैं, मगर खुदा की प्लानिंग एक और होती है। अच्छा, ये भी अभी कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सुलेमान भी पाकिस्तान आएंगे, तो फिर उसके बाद अभी पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है। वो तो मासूम बच्चे अगर अपने बाप से मिलने के लिए जाना भी चाहते हैं तो उनकी जान को क्या खतरा हो सकता है? अभी क्या वो वाकई पाकिस्तान जाएंगे? उनको जाना चाहिए? मुझे बिल्कुल इल्म है, उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया पाकिस्तान एम्बेसी से कि हमें वीजा दिया जाए, पाकिस्तान हम विजिट करना चाहते हैं। उनके पास शनाख्ती कार्ड भी हैं, उनके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी के पासपोर्ट्स भी हैं, और अभी तक पाकिस्तान एम्बेसी ने उनको कोई रिप्लाई नहीं दी है। उनको यही कहा है कि हमने आपका केस पाकिस्तान रेफर कर दिया है, और वहां से पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वो जो डिसाइड करेंगे वो हम आपको बताएंगे। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। वो 2 बच्चे हैं, बाप से मिलना चाहते हैं, उनको परमिशन दी जाए। ना वो सियासत में हैं, ना वो सियासत में बात करते हैं। वो टेलीविजन इंटरव्यूज भी उन्होंने अपने दिए, तो उन्होंने यही दिए कि हम बाप से फोन पे बात करते थे, वो हमारी बातचीत भी बंद कर दी गई। इससे ज्यादा उन्होंने किसी चीज पे बात नहीं करी
ना वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ना वो मिलिट्री गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो किसी को कुछ नहीं कर रहे। तो आई थिंक ये बहुत सख्त इनजस्टिस है जो 2 बच्चों को उस तरीके से रोका हुआ है, और मेरे ख्याल से तो बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे बिहेव कर रहे हैं। अदरवाइज दे कैन अप्रोच द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो, और ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉरेन ऑफिस को अप्रोच कर सकते हैं कि हमारा बाप वहां पर है, हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड, ये नाम है हमारा इस मुल्क के अंदर, तो हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा जाने का। आई एम श्योर फॉरेन ऑफिस जो है यहाँ का, वो फॉरेन उसी वक्त ऑर्गेनाइज करेगा उनकी विजिट। तो बिफोर दैट हैपन्स हमारी दुआ है कि पाकिस्तान खुद परमिशन दे दे और वो आए वहां पे अपने बाप से मिलने। अच्छा, लतीफ खोसा साहब मेरे एक इंटरव्यू में थे, उन्होंने कहा था कि अगर कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आते हैं तो जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का इस्तकबाल हुआ था जब वो लाहौर आई थी एयरपोर्ट पर, और लाहौर एयरपोर्ट से दाता दरबार तक लोग थे, इससे भी बड़ा उनका वेलकम किया जाएगा। तो पाकिस्तान में तो इस नजर से देखा जाता है कासिम और सुलेमान का पाकिस्तान आना, तो आप क्या समझते हैं कि उनके आने से कितना बड़ा इम्पैक्ट इमरान खान की रिहाई के ऊपर भी हो सकता है? देखिए, शान और शौकत, इज्जत और जिल्लत ये अल्लाह के हाथ के अंदर है। अब कोई आता है एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसको जूते मारे जाते हैं, कोई उतरता है उसका जुलूस दरबार तक खड़ा हुआ है, तो आप उसको तो बुरा ना कहें, अल्लाह का कहें अल्लाह क्या तेरी शान है कि तूने इसको शख्स को इतनी इज्जत दी है। अब आप खुद समझ लें कि उस आदमी की क्या इज्जत होगी इमरान खान की, जो जिसके 2 बच्चों की ये बात हो रही है कि लाहौर से लेके दादा दरबार तक वो वहां वेलकम के लिए खड़े हुए होंगे लोग। बेबी अब ये तो टाइम बताएगा, मगर मैं भी यही समझता हूं कि जिस दिन वो अराइव होंगे वहां पर तो वो वेलकम तो फिर भी बहुत ही बड़ी होगी, बिकॉज पब्लिक सारी बाहर आन के खड़ी हो जाएगी। अच्छा साहबजादा जहांगीर साहब, आप ये बताइए कि आप इमरान खान के साथ रहे हैं, उनकी बड़ी आपने सक्सेस देखी है, नेक्स्ट फ्यूचर इमरान खान का आप क्या देखते हैं? सॉरी, मैं नेक्स्ट क्या? फ्यूचर इमरान खान का क्या देखते हैं? देखिए, इमरान खान जो है, इमरान खान इज नाउ अ लेजेंडरी नेम फॉर पाकिस्तान। इमरान खान एक अल्लाह का तोहफा है पाकिस्तान को, अल्लाह का एक वलीउल्लाह है। और जैसे मैंने आपको पहले फरमाया कि कायदे आजम ने हमें पाकिस्तान दिया, पाकिस्तान ने हमें इमरान खान दिया, तो अब इन तीनों को आप अलग नहीं कर सकते, कायदे आजम को, पाकिस्तान को और इमरान खान को। बीच में जितने भी आते गए दे वर ट्रांजिट, आन के सब आते रहे और चलते गए। इमरान खान एक बहुत ही हिस्टोरिकल नाम है, और अभी मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने उसके हाथों से और काम भी कराने। अगर आपको एक मैं बताऊं, यूट्यूब पे फिर मैंने प्रोग्राम देखा यूसुफ, वो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर, और उसका जिक्र कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने किया है, और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि एक बड़ा खूबसूरत पैगंबर मैंने भेजा था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और ये इजिप्ट के अंदर 21 साल के जब थे तो वहां पर इनको जेल होती है, जुलैका इनसे मोहब्बत में हो जाती हैं, वो जो थी वो थी गवर्नर की बीवी, शी ट्राई टू अटेम्प्ट समथिंग, ये अल्लाह ताला से ने दुआ करी, अल्लाह ताला मुझे इन शैतानों से बचा लो, तो अल्लाह ताला उसको जेल करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को, और जेल में रखते हैं। ये इसमें भी अल्लाह ताला की कोई होगी कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है? नहीं तो दिमाग नहीं काम कर रहा कि एक शख्स ने, जिसने मिलियंस की जिंदगी बचा दी होगी पाकिस्तान में अभी तक अपने कैंसर हॉस्पिटल्स के अंदर, जिसने कितने लोगों को एजुकेट कर दिया पाकिस्तान में, जिसने कितनों की जिंदगी फ्लड में बचा दी,
اس کو اللہ تعالیٰ تو نے جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور اگر تو کہتا ہے اللہ اوپر ہے اور اللہ سارا دیکھ رہا ہے تو پھر یہ چور ڈاکوؤں کو کیسے تو نے ہمارے اوپر بٹھا دیا؟ بیکو یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی میں سے کہہ سکتا ہے کہ میں ایماندار آدمی رہا ہوں؟ آپ سب لوگ نیچے سے آئے اوپر اور آپ کماتے چلے گئے، لوٹتے چلے گئے، تو ایک ایسا آدمی کیسے بند ہو سکتا ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت مجھے لگتا ہے ہاتھ ہے. یہ ڈیوائن اتھارٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو جو پروٹیکشن ملا ہوا ہے عمران خان کو. میں ہوتا 2 دن میں پاگل ہوتا، آپ ہوتی آپ 1 ہفتہ لاسٹ کر لیتی. دوسرا ہوتا، آپ نے دیکھا ہی تھا نواز شریف کا، آصف زرداری کا، کیسے بیچارے ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے تھے، ناکوں پہ، منہ میں، سب میں لگا کے وینٹیلیٹرز. عمران خان جو اتنی ہمت سے لیٹا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہاں پہ بچا رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے لک آفٹر کر رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے سارا کچھ، تو ان کے ہاتھ میں بھی ہے فیوچر میں عمران خان سے انہوں نے کیا کیا کام لینے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان ایک پاکستان کے لیے ایک پوری ہسٹری کے اندر سبجیکٹ بن گئی ہے. Who was عمران خان؟ ساری عمر اللہ نے اس کو شہرت دی. میں اکثر مذاق کرتا تھا کہ عمران جب تم 14 سال کے ہوگے، بستر میں لیٹے ہوئے ہوگے، تو اوپر سے میرے خیال سے تمہاری چھت پھٹی ہوگی بیڈ روم کی، اور اللہ تعالیٰ نے کتاب نیچے ڈالی ہوگی قلم کے ساتھ کہ بندے اس پہ تو اپنی ڈیسٹینی لکھ دے، تو کیا چاہتا ہے زندگی کے اندر. تم کرکٹ ایچ ایس این کالج میں آئے تو وہاں پہ تم ٹاپ اوپر گئے، وہاں سے نکل کے تم آکسفورڈ یونیورسٹی آتے ہو. کتنا پاکستان کے لیے خوشی کی بات ہے. یو بیکیم دا کیپٹن آف آکسفورڈ یونیورسٹی. یہ ہمارے لیے خوشی ہے. وی آر پاکستانیز، وی ریلیٹ ٹو دیٹ. ہمیں وہ بھی پاکستانی یاد ہیں جو ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترتے تھے اور ان کو وہاں پہ امیگریشن آفیسر جو ہے پکڑ رہا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ ویلڈ نہیں ہے، چوریوں سے آئے، آپ اپنے بکسے دکھائیے، چرسلے لے کے آئیں. اور ایک ادھر آ رہا ہے جو کیپٹن بنا ہوا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا. پاکستان میں آتا ہے کرکٹ کھیلنے، کپتان بنتا ہے، ورلڈ کپ جیتتا ہے، کینسر میں آتا ہے، ہاسپٹلیں ڈالتا ہے، ایجوکیشن میں آتا ہے. پہلا پاکستانی جو اس ملک میں آن کے چانسلر بنا ہے بریڈفورڈ یونیورسٹی کا. اس ملک میں تو ہم نے صرف یہی سنا ہے جو پاکستانی آئے ہیں آئیدر وہ وہاں سے بیچارے بھاگ کر آئے، جیسے نواز شریف بھاگ کر آئے، زرداری صاحب بھاگ کر آئے. ہم نے یہ کبھی نہیں سنا تھا یہاں پہ کوئی چانسلر وغیرہ کا بھی کوئی چکر ہوتا ہے. اس میں عمران خان چانسلر بنا ہوا ہے. تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شان و شوکت دی ہے، آپ ختم کر دیں گے یہ سارا کچھ اس کا. اٹ واز ناٹ لانگ اگو، میں وہ فوٹو آج دیکھ رہا تھا کہ عمران خان جی ایچ کیو آ رہے ہیں، آپ سب لوگ وہاں کھڑے ہو کر اس کو سلوٹ مار رہے ہیں، بیت آپ کے لگی ہوئی ہے بغل کے اندر، اور ہاتھ اٹھا کے سلوٹ مار رہے ہیں. اور آج آپ نے اٹھا کے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. Who is عمران خان؟ بیکاز یہ کتاب چھوٹی کتاب نہیں، یہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت موٹی کتاب ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں it will be one proper subject in Pakistan, it will be taught. انہوں نے دیکھیے، میں آپ کو عمران خان سے پہلے ایک بات اور بتاؤں، انہوں نے یہ کہا، وہ سہیل وڑائچ ان کو یہ کہا کہ آئی ایم پروٹیکٹر آف پاکستان، اللہ ہیز اپوائنٹڈ می پروٹیکٹر آف پاکستان. یہ آپ بہت بڑی بات کہہ گئے. یہ آپ نے کاپی کری بات. یہاں پہ 300 سال پہلے لارڈ اولیور کرومویل آیا تھا، اور وہ آن کے ایک سول لبرٹی کا جیسے عمران خان ہے اس طریقے سے وہ کھڑا ہو کے اوپر آتے 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 کنگ ہینری کو گراتا ہے نیچے، اور اس کو پھر وہ بی ہیڈ کرتا ہے،
اور پارلیمنٹ کو آن کے ڈسبینڈ کرتا ہے اور پارلیمنٹ کو ڈسبینڈ کر کے اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے لارڈ پروٹیکٹر آف انگلینڈ. اور آج اس کا اسٹیچو پارلیمنٹ کے باہر بنا ہوا ہے, برٹش پارلیمنٹ کے باہر. That was the first and the last time that the military commander came into the power. اس کے بعد اس ملک میں کبھی کرپشن نہیں ہوا. جس نے کرپشن کیا تھا اس نے سب کو اس وقت ہینگ کیا تھا. اب آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مجھے اللہ میاں نے پروٹیکٹر بنایا ہے. کہاں سے پروٹیکٹر آپ بن گئے؟ سر پروٹیکٹر کو چھوڑیے, آپ عمران خان پہ پوچھ رہی ہیں. عمران خان کے اوپر دیکھیں, اس کی جو کہانی ہے وہ کہانی اللہ جانے کہاں تک جائے گی, کب ختم ہوگی, کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی. بٹ اٹ ول بی ون یونیک اسٹوری which will run side by side with قائد اعظم. دونوں میں ریالٹیز وہی آ رہی ہیں. قائد اعظم یہاں پہ وہ تھے, رولز رائس میں ٹریول کرتے تھے, ہیمسٹڈ میں رہتے تھے یہ, اور ان کے لیے کہا جاتا تھا کبھی انہوں نے ایک اپنی ٹائی جو ہے وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کری تھی. یہ ان کا لائف سٹائل تھا. انڈیا گئے, وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی مسلمان یہاں پہ پاپولیشن ہے, اس کے لیے انڈیپینڈنس اور پاکستان کے لیے فائٹ کری. اب آ جائیے عمران خان کے اوپر. عمران خان مجھے فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں لندن آ رہا ہوں اور تمہارے پاس رہوں گا. یہ شادی سے ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے, جب جمائمہ گولڈسمتھ سے شادی کرنے آئے تھے. یہ میں تمہارے گھر رہوں گا. I was honored, greatest privilege. تو میں نے اپنا سارا بیڈ روم وغیرہ سیٹ کر دیا, ان کو ایئرپورٹ سے لے کر آیا. ایک چھوٹا سا ٹیچی کیج وہ رکھا انہوں نے نیچے, اور وہ جا کے میرے پلنگ پہ لیٹ گئے. اب میں نے ان کا ٹیچی کیس کھولا کپڑے لٹکانے کے لیے. یہ خدا کی قسم میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اس میں سے ایک مڑی ہوئی سفید قمیض نکلی اور ایک کوئی مڑا ہوا کوٹ نکلا اور ایک ٹائی. اور میں نے کہا کہ عمران, تم جس سے شادی کرنے آ رہے ہو وہ اس ملک کی ارب پتی کی بیٹی ہے, یہ لے کر آئے ہو اپنے ساتھ. بولنے گے چکو تم بدلو گے نہیں. انسان اندر سے نہیں پہچانا جاتا ہے, انسان باہر سے نہیں پہچانا جاتا ہے, اندر سے پہچانا جاتا ہے. جب میں کوٹ اس کا ہینگ کر رہا تھا, خدا کی قسم یہ بات 1995 کی ہے شاید, دونوں طرف میرے آنسو گر رہے تھے, اور میں اللہ کو یہ کہہ رہا تھا, اللہ میاں یہ کس شخص کو تو نے یہاں پہ بھیجا ہے, یہ کون ہے؟ یہ ایک عجیب یونیک چیز ہے. اور اب شادی ہوتی ہے, اور جب شادی ہوتی ہے تو دنیا کے ہو جو تھے, دنیا کے جو ارب پتی لوگ تھے, وہ شادی کے اندر موجود تھے عمران خان کی. میں بھی لکلی اس شادی میں تھا اپنی بیوی کے ساتھ. میری ٹیبل بالکل ان کے برابر ٹیبل تھی. گولڈسمتھ نے ایک جہاز بھیجا تھا لاس اینجلس, وہاں سے آیا تھا جیز بینڈ جو جیز میوزک پلے کرے گا. ایک جہاز اس نے اپنا بھیجا تھا کینیا, وہاں سے آئے تھے پھول, جو 2 میل تک روڈ کے پھول لگے تھے روڈ کے اوپر, اور وہ پورے 2 میل تک ٹی وی کنٹینرز کھڑے ہوئے, ٹی وی آسٹریلیا, ٹی وی نیوزی لینڈ, سارے دنیا کے کنٹینرز کھڑے ہوئے فوٹو کھینچنے کے لیے. کس کا فوٹو؟ عمران خان کا. اس وقت عمران خان واز دا نیم. اور جب وہاں پر وہ جیز بینڈ میوزک بجاتا ہے تو گولڈسمتھ جمائمہ کا ہاتھ پکڑ کے عمران خان کے پاس لے کے جاتے ہیں کہ عمران خان ہمارا کلچر ہے, یو ول ہیو دا فرسٹ ڈانس وتھ اس. اب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. عمران خان کھڑے ہوتے ہیں, ہنستے ہیں اور کہتے ہیں آئی ایم سوری, مائی کلچر ڈز ناٹ الاؤ می دیٹ. گولڈسمتھ خود اپنی بیٹی کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں.
अब क्या है? इंसान की पावर, कौन वहां पे ये बात कह पाएगा? हेनरी किसिंगर वहां पे बैठा हुआ है, दुनिया के वहां पे लोग वहां पे बैठे हुए हैं कि वो अपनी फ्यूचर बीवी से डांस करने के लिए उसने मना कर दिया, शेरवानी पहना हुआ है, शलवार पहना हुआ है, एक अल्लाह ने शान और शौकत उसको दी हुई है, उनके अंदर वो खड़ा हुआ है, ये है इमरान खान। जो बातें मैं ये आपको बताया जा रहा हूं, यही सारी बातें जो हैं ऑनेस्टी के ऊपर ये आएंगी किताब के अंदर। ये कितनी लीडर के ऊपर आज तक हमारे नहीं आई है, पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर कोई अचीवमेंट है नहीं। आप क्या बताएंगे उस किताब के अंदर कि आपका कोई पाकिस्तानी बाहर उसको कुछ मिला? यस, हमारा एक पाकिस्तानी थे, वो थे वो जो नाम मुझे इस वक्त दिमाग से निकल रहा है, डॉक्टर साहब जिन्होंने ये डॉक्टर सलाम, डॉक्टर अब्दुल सलाम जी, क्वीन के भी एडवाइजर बने, उनको नोबेल प्राइज मिला। देखिए जी, फ्यूचर में मैं इमरान खान का ये देख रहा हूं कि हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में और जितने हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड सो मच सो जो बाहर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बिकॉज यहां भी इमरान खान का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है, ऑक्सफोर्ड के पढ़े, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो चांसलर रहे। इमरान खान का एक हिस्ट्री के अंदर बड़ा भारी नाम आएगा और वो नाम जो है वो हमारी किताबों के अंदर आएगा, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा, वो सिलेबस के अंदर हमारे आएगा। हु इज इमरान खान? अब आप बताइए इमरान खान कौन है? इमरान खान की तो एकदम सारी सक्सेसफुल स्टोरी जा रही है, उसकी स्टोरी पे स्टोरी सक्सेसफुल जा रही है, अभी तक कंटिन्यू हो रही है। ये 2 साल भी उसकी सक्सेसफुल स्टोरी जा रही है कि एक तरफ पूरी गवर्नमेंट बैठी हुई है, एक तरफ पूरे जनरल बैठे हुए हैं और वो बोल रहे हैं कंप्रोमाइज करो, और इमरान खान कह रहा है मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। कितना बड़ा वॉरियर है, कितना बड़ा वॉरियर है जो ना बोल रहा है। आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर आया है? ये बाकायदा सवाल जवाब होंगे उसके अंदर किताबों में, जो बच्चों को पढ़ाए जाएंगे, जो बच्चे लर्न करेंगे, आगे जाके उसकी लीडरशिप क्वालिटी से हमारे यहाँ एक इंप्रूवमेंट आएगी, हमारे एक माशरे के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी कि हमारे में से ही एक ऐसा शख्स भी पैदा हुआ जिसका नाम इमरान खान था। बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा जहांगीर साहब, हमारे साथ है। आज का व्लॉग, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले व्लॉग का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।